بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوجوانوں کے لیے نہج البلاغہ کے عنوان سے وصیت 31 پہ گفتگو ہو رہی ہے، اور آج کا ہمارا عنوان ہے تھوڑا بوجھ اٹھا۔ یہ حقیقت میں جناب امیر علیہ السلام کے جملات سے ایک خلاصہ ہے۔ گزشتہ سیشن میں ہم نے جہاں بحث چھوڑی تھی اس کے چند جملات رہ گئے ہیں، ان کا ہم اضافہ کرنا چاہتے ہیں ابتدا میں، اور پھر آتے ہیں موضوع کی طرف۔ خوبصورت جملہ ہے جناب امیر علیہ السلام کا جوانوں کے لیے، اور اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ نہج البلاغہ موت اور موت کے بعد کے حالات ہیں۔ میں جوانوں سے گزارش کرتا ہوں، بالخصوص وہ عزیزان جو یہ سمجھتے ہیں کہ علی ہمارے اس دنیا کے بھی رہنما ہیں، آخرت کے بھی رہنما ہیں، تو دنیا کی بہتری کے لیے ایک جملہ جناب امیر علیہ السلام کا یاد رکھ لیجئے، اور اس پہ اگر فرصت ہوئی تو تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے جناب امیر علیہ السلام کے کلام کے ضمن میں ہی۔ جناب امیر علیہ السلام اپنے وصیت میں جناب امام حسن مجتبی علیہ السلام جیسے معصوم بیٹے کو 34 سال کی ایج میں فرما رہے ہیں، بیٹا فسع فی قدحک۔ مفتی جعفر حسین مرحوم نے خوبصورت ترجمہ کیا ہے کہ اپنی روزی کمانے میں دوڑ دھوپ کرو، یعنی فسع یہ آپ عربی کے حوالے سے جائیں گے تو جتنی آپ طاقت، جتنی آپ محنت کر سکتے ہیں روزی کمانے کے لیے اتنی محنت کیجئے۔ میں بس اتنا عرض کروں گا جوانان عزیز، یہ رہنمائی ہے علی ابن ابی طالب کی، اور جتنی آپ سعی کریں گے لیس للانسان الا ما سعی، یہی لفظ سے سعی استعمال کیا ہے قرآن مجید نے بھی، کہ جتنی آپ محنت کرو گے اتنا ہی آپ اس کا نتیجہ پاؤ گے۔ لہذا روزی کمانے کے لیے علی فرماتے ہیں اپنی پوری کوشش کرو، اور اس کے لیے مختلف رکاوٹیں ہوتی ہیں، مختلف مسائل ہوتے ہیں، تو ان مسائل میں گھبرایا نہیں کیجئے۔ جناب امیر علیہ السلام نے یہ جملہ کہا تو اس کا میں سمجھتا ہوں کہ خوبصورت نظم کی صورت میں علامہ اقبال نے گویا ترجمہ کر دیا ہے، اور وہ ہے شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد۔ اپنے چھوٹے چھوٹے خطرات کی وجہ سے جو ہیں وہ گھبرا نہیں کیا کیجئے۔ میں نے بہت سارے جوان دیکھے ہیں منفی چیزیں اور آنسو بہانا اور کہ ہم تو بس کچھ نہیں کر سکتے، نہیں۔ آنسو ایک تو پنجابی شاعر نے بہت خوبصورت ربائی کہی ہے، میں اس طرف نہیں جاتا۔ اتنا عرض کروں کہ اس دور میں شریفوں کو آنسو بہانے کی قیمت ادا نہیں کی جاتی، یعنی اگر ایک شریف کے آنسو بہتے ہیں تو اس آنسو کی کوئی قیمت نہیں ہے، اگر ایک ضرورت مند آہ بھرتا ہے تو اس آہ کی بھی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس لیے ہر کسی کے سامنے آنسو بہانا اور آہ بھرنا اور اپنے دکھ درد جو ہے وہ بیان کرنا، اس کو چھوڑیے۔ بس علامہ اقبال کے فرمان کے مطابق وہ آہ سحر کے لیے آپ تیار رہیے، سحری کے وقت سارے اپنے گھر کے بھی چراغ بجھا کے رب کریم کے سامنے وہ آہ سحر بھرا کیجئے، اور آنسو بہانا ہے تو آپ کے آنسوؤں کی، جوانان عزیز آپ کے آنسوؤں کی کوئی قیمت جانتا ہے تو وہ قادر مطلق ہے، جو آپ جیسا جوان اگر سجدہ کرتا ہے تو ملائکہ کے سامنے فخر کرتا ہے، میرے ملائکہ دیکھو میرا عبد جوان کس انداز میں میرے ساتھ باتیں کر رہا ہے۔ تو اپنے رزق کمانے میں کوشش کیجئے، رکاوٹوں کو پس پشت ڈالیے، اور میں درجنوں دفعہ کہہ چکا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ دور گروہی دور کا ہے، گروپ کی صورت میں کام کیجئے۔ انما المؤمنون اخوہ، بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ مومنین مل کے اس تجارت کے مسئلے کو آگے بڑھائیے۔ میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے، اور یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، چونکہ ہمارا موضوع ہے کہ تھوڑا سامان اٹھا، اس پہ انشاءاللہ پھر کسی وقت مزید بات کریں گے، لیکن اس جملے کو یاد رکھ لیے، فسع فی قدحک، اپنی روزی کمانے میں دوڑ دھوپ کرو، اور پھر آگے کے اصول امام نے بتلایا، اور دوسروں کے خزانچی نہ بنو۔ ایسے نہیں ہے کہ بس کماؤ کہ ہم نے دوسرے کے لیے، اپنے اکثر ہمارے جو ہیں وہ اولاد کے لیے اور اولاد کے لیے کچھ اپنے اوپر خرچ کیا کرو، کچھ اپنی زندگی کی بہتری کے لیے خرچ کیا کرو، کچھ آخرت کے لیے خرچ کیا کرو۔ اور آخرت کے خرچ کے لیے ایک چیز یہی ہوتی ہے کہ آپ نے جو کمایا ہے نا، اپنی کمائی کے ذریعے سے کسی اور کو ہنرمند بنائیے۔ نہیں رک سکتا اس پہ زیادہ، آگے ترجمہ ہے، اگر سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق تمہارے شامل حال ہو جائے تو انتہائی درجے تک بس اپنے پروردگار کے سامنے تزلزل اختیار کرو۔ آپ نے کچھ کمال لیا ہے، کچھ رب نے برکت ڈال دی ہے تو پھر تکبر نہیں کیجئے، بلکہ رب کے سامنے تذلل اور خشوع کیجئے اور شکریہ پروردگار ادا کیجئے۔
علی علیہ السلام کا ایک بڑا پیارا انداز ظاہر علی ہے، اور انداز تو ہر اور لفظ میرے پاس نہیں ہے۔ یا امام فرماتے ہیں وَعْلَمْ، دیکھو، یعنی امام اپنے بیٹے کو مخاطب ہو رہے ہیں اور فرماتے ہیں دیکھو۔ یہ امام کبھی کبھی اس چیز میں وَعْلَمُوا قرآن مجید کے بھی الفاظ ہیں، یعنی جیسے ہم خطیب لوگ کہتے ہیں کہ توجہ فرمائیے، تو امام فرماتے ہیں توجہ فرمائیے۔ یا علی کیا فرماتے ہیں؟ تمہارے سامنے ایک دشوار گزار اور دور دراز راستہ ہے، لیکن جس کے لیے بہترین زاد کی تلاش اور بقدر کفایت توشہ کی فراہمی، اس کے علاوہ سبک باری ضروری ہے۔ یعنی سبک باری یعنی تھوڑا سامان اٹھاؤ۔ آخرت کا آپ کو سفر طے کرنا ہے، اس لیے آپ نے 3 کام کرنے ہیں۔ زاد راہ کی تلاش کرو، بقدر کفایت توشہ جو ہے وہ فراہم کرو جتنی آپ کی ضرورت ہے، اور پھر بوجھ ہلکا رکھو۔ لہذا اپنی طاقت سے زیادہ اپنی پیٹھ پر بوجھ نہ لادو، یہ ہے جملہ اور یہ ہے ہمارا عنوان، تھوڑا سامان اٹھاؤ۔ کتنا تھوڑا؟ علی علیہ السلام کی طرح خط نمبر 45 میں فرماتے ہیں عثمان ابن حنیف ان امامکم قد اکتفا من دنیاکم بتمریہ ومن طعمہ بکرسیہ، اپنے امام کو پہچانو، اس بھری دنیا سے 2 چادروں پہ اور 2 روٹیوں پہ گزارا کر لیا ہے، یہ ہے ہلکا سامان۔ ابھی ذہن میں آ رہا ہے جناب سلمان فارسی کا سامان جو گورنر کے وقت جو ان کا تھا، لیکن بس اسی علی کی مثال پہ کافی ہے پیش کر دینا۔ امام فرماتے اپنی پیٹھ پر بوجھ نہ لا دو کہ اس کا بار تمہارے لیے وبال جان بن جائے گا، اور یعنی سارا اکٹھا کرتے رہو گے تو سارے اکٹھے کا حساب دینا ہوگا۔ اپنی کمر پہ بوجھ زیادہ نہ ڈالو۔ کیا کرو؟ عجب نسخہ بتلایا ہے جناب امی علیہ السلام نے۔ وہ پہلا پوائنٹ روزی کمانے کے لیے، دوسرا پوائنٹ جو آج کا خلاصہ اگر کہوں تو یہ ہے، جناب امی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فَلَا تَحْمِلَنَّ عَلَى ظَهْرِكَ فَوْقَ طَاقَتِكَ فَيَكُونُ ثِقْلَ ذَلِكَ وَبَالًا عَلَيْكَ اِذَا وَجَدْتَ مِنْ أَهْلِ الْفَاقَةِ، کوئی فاقے میں مبتلا شخص مل جائے، کوئی فقیر مل جائے، کوئی فاقہ کش مل جائے، تو امام فرماتے ہیں سارا بوجھ خود نہ اٹھاؤ، کچھ اس کے سپرد کر دو۔ کتنے خوبصورت الفاظ! اور جب ایسے فاقہ کش لوگ مل جائیں کہ جو تمہارے توشہ اٹھا کر میدان حشر میں پہنچا دیں، جی چاہتا ہے اسی جملے کو دہراتے رہیں۔ علی علیہ السلام کے کلام کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو علی کے کلام پہ ہوتی رہی۔ رجب کا مہینہ آ رہا ہے عزیزان، بس اتنا عرض کروں گا، اس حصے کو ایک دفعہ پڑھ لیجئے۔ جب آپ گروہی صورت میں مل بیٹھ کے علی کے کلام کو پڑھیں گے تو یہی ہوگی زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ آئیے یہ محفلیں سجائیں، یہ عبادت کے پروگرام طے کریں، جوان آپس میں بیٹھ کے علی نے ہماری اس دنیا کے لیے کیا فرمایا ہے، آخرت کے لیے، اور یہ علی کا فرمان حقیقت میں خدا کے کلام کی تفسیر ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا فاقہ کش مل جائے کہ جو تمہارا توشہ اٹھا کر میدان حشر میں پہنچا دیں، اور کل کو جب کہ تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی تمہارے حوالے کر دیں۔ یہ حوالے اللہ جو ہیں وہ دلوا دے گا۔ آپ نے اللہ کی مخلوق کو دیا ہے جو فاقہ کش تھی، اللہ ان کے بدلے میں آپ کو اس دن دے گا جب حشر میں آپ کی ضرورت ہوگی۔ تو اسے غنیمت جانو، کوئی فاقہ کش مل جائے تو اسے غنیمت جانو، اور جتنا ہو سکے اس کی پشت پر رکھ دو۔ اب یہ پشت سے مراد یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی بوری اٹھا کے، یعنی اس کی ضرورتوں کو آپ پورا کرو، رب آپ کی ضرورتیں اس دن جب آپ ضرورت مند ہوں گے اور کوئی آپ کا مدد کرنے والا نہیں ہوگا، اللہ مدد کرے گا۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پھر تم ایسے شخص کو ڈھونڈو اور نہ پاؤ فاقہ کش کو، اور جو تمہاری دولت مندی کی حالت میں تم سے قرض مانگ رہا ہے اس وعدہ پر کہ تمہاری تنگ دستی کے وقت ادا کر دے گا، اسے غنیمت جانو۔ اب یہ دونوں ہیں، اور زیادہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ، کون ہے جو اللہ کو قرض دے۔ اب اگر فقیر کو آپ دیں گے تو گویا اللہ کو دیا ہے، اور جب اللہ کو دیا ہے تو جس دن آپ کی اور ہماری ضرورت ہوگی اس دن اللہ واپس کرے گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ تو پھر امام فرماتے ہیں جو تمہاری دولت مندی کی حالت میں تم سے قرض مانگ رہا ہے، یہ بندہ بھی ہو سکتا ہے جو قرض مانگ رہا ہے، اور حقیقت میں قرآن کے لفظوں کے مطابق اللہ قرض مانگ رہا ہے اپنے بندوں کے لیے، اس لیے کہ وہ کریم فرماتا ہے کہ الفقراء عیالی، یہ جو فقیر ہیں نا یہ میرا خاندان ہے، تو ان کے حوالے کر دو اللہ کے وعدے پہ۔ تو جس دن اس وعدے پر کہ تمہاری تنگ دستی کے وقت ادا کر دے گا تو اسے غنیمت جانو۔
دو جملے اور آپ کی خدمت میں عرض کروں اس موضوع کے کہ تھوڑا سا سامان اٹھاؤ۔ امام فرماتے ہیں وَعْلَمْ، اور پھر وہی جو عرض کیا ہے کہ طریقہ امام کا توجہ فرمائیے۔ کیا یا علی توجہ فرمائیے، امام فرماتے ہیں یاد رکھو تمہارے سامنے ایک دشوار گزار گھاٹی ہے جس میں ہلکا پھلکا آدمی گراں بار آدمی سے کہیں اچھی حالت میں ہوگا۔ تھوڑا جس کے پاس ہوگا، کسی کے پاس ملین ہے تو وہ حساب بھی ملین کے حساب سے دینا پڑے گا، کتنی دیر وہاں کھڑا رہے گا۔ اور جس کے پاس جو ہے وہ ایک چادر ہے اور ایک لوٹا ہے اور ایک جانماز ہے، اس کا حساب اسی حساب سے ہوگا۔ لہذا امام فرماتے ہیں کہ جس میں ہلکا پھلکا آدمی گراں بار آدمی سے کہیں اچھی حالت میں ہوگا، اور سست رفتار تیز قدم دوڑنے والے کی بنسبت بری حالت میں ہوگا۔ دنیا میں اچھائی کرنے میں سست رہا تو جنہوں نے تیزی سے اللہ کے حکم کے مطابق کے خیرات میں جلدی کیا کرو، اس پہ جس نے جلدی کی ہے تو اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ لہذا امام فرماتے ہیں اس راہ میں لا محالہ تمہاری منزلت جنت ہوگی یا دوزخ۔ یہ جانا تو سب کچھ ہے، چاہیں گے تو بھی جائیں گے، نہیں چاہیں گے تو بھی جائیں گے۔ امام فرماتے ہیں آپ کی منزل جو ہے وہ دو ہے، یا دوزخ ہے یا جنت ہے۔ لہذا اترنے سے پہلے جگہ منتخب کر لو، خود فیصلہ کر لو۔ علامہ اقبال کے جو الفاظ ہیں اس میں یہ نوری ہے نہ ناری ہے، یہ اپنے ہر کسی کے بس میں ہوتا ہے کہ یہ فطرت میں انسان جو ہے وہ خود نوری ناری نہیں ہے، یہ اپنی نور اور نار جو ہے وہ خود طے کرنا ہے کہ مجھے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں، تو اس کو منتخب کر لو کہاں جانا ہے، پھر جہاں جانا ہے وہاں کے لیے ہی انسان کوشش کرے گا۔ اور پڑاؤ ڈالنے سے پہلے اس جگہ کو ٹھیک ٹھاک کر لو، اور جب وہاں کر لیا نا کہ مجھے جنت جانا ہے تو وہاں کے لیے پھر اس کی بہتری کے لیے کوشش کرو، کیونکہ موت کے بعد خوشنودی حاصل کرنے کا موقع نہ ہوگا۔ ہم مرے تو وہی کام آئے گا۔ البتہ اس میں جملہ بعض اوقات غلط معنی کیا جاتا ہے کہ مر گئے تو اس میں کوئی نہیں ہوگا۔ جناب امام علیہ السلام فرماتے ہیں آپ کچھ نہیں کر سکیں گے وہاں، ورنہ صدقہ جاریہ جو ہے وہ یہی ہے، اور قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ نکتب ما قدموا وآثارہم، ہم لکھتے ہیں وہ کچھ جو پہلے بھیج چکے ہیں اور جو ان کے اثرات ہیں۔ اثرات اچھے ہوں گے تو اس کا ثواب ملے گا، برے اثرات ہوں گے تو اس کا عقاب ملے گا۔ تو اور آخری جملہ، اور نہ دنیا کی طرف پلٹنے کی کوئی صورت ہوگی، وہاں چاہو گے، قرآن کے الفاظ ہیں پروردگار ہمیں پلٹا دے، ہم اچھے عمل کریں گے۔ پروردگار فرمائے گا میں نے پہلے جو آپ کو کہا تھا اچھے عمل کر لو، اس وقت میری نہیں سنی تھی، پھر پلٹ کے جاؤ گے تو پھر کہاں سنو گے۔ یہ لہٰذا بوجھ ہلکا رکھیے۔ البتہ ایک فرمان معصومین کا ہلکا بوجھ ہوگا نا، جن کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، ہم نے ایئرپورٹوں پہ دیکھا ہے جن کا سامان تھوڑا ہوتا ہے نا، دوسرے بھی چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ چمٹ جائیں، وزن زیادہ ہوتا ہے تو وہ اس کی مدد کریں۔ لہٰذا اپنا بوجھ ہلکا رکھو، دوسروں کا ہاتھ تھام کے ان کو بھی آخرت کی اس جنت کی مقام کی طرف رہنمائی فرماؤ۔ اگر یہ ہوگا تو یہ ہے جوانوں کے لیے نہج البلاغہ، اور پھر ایسے مواقع ہوتے ہیں جب ہم کہہ سکتے ہیں یا علی مدد کیجئے، رہنمائی کیجئے، تاکہ ہم آپ کے ذریعے سے قرآن سمجھیں، قرآن کے ذریعے سے خدا تک پہنچیں۔ یہ ہے نہج البلاغہ جوانوں کے لیے۔ بات زیادہ تیزی سے کر دی ہے، اور لیکن آپ تک ایک پیغام پہنچانا تھا۔ گر قبول افتد زہ عز و شرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔